کہ ماہ رجب کی بدعاتوں میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب بھی ہے۔ یہ نماز جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب میں پڑھی جاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی رکعتوں کی تعداد 12 ہے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے، ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھا جاتا ہے، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود شریف، 70 مرتبہ سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے، اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور سر اٹھا کر رب اغفر لی ورحم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز والاکرم، اور دوسرا سجدہ بھی اسی طرح مکمل کیا جائے۔ اس نماز کا ثبوت اگر کھل کر کہا جائے، نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ ائمہ کرام سے۔ اگر آپ چاہیں تو کتاب احیاء علوم الدین اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر یہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ چیز غیر ثابت ہے۔ اسی طرح احیاء علوم الدین ہی کے اندر ایک بہت ساری من گھڑت اور ظریف روایتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ علامہ زین الدین العراقی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور 12 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل کتاب جس کا نام المغنی عن حمل الاسفار رکھا ہے۔ شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ ابتدا میں حدیث کے سندوں پر مہارت حاصل کرنے کے لیے مشق کرتے تھے، تو اسی کتاب کو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ علامہ زین الدین عراقی رحمہ اللہ نے بھی صلاۃ الرغائب کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی حدیث کی معرفت رکھنے والے علماء اور محدثین کرام کے نزدیک بھی یہ جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ احناف کی کتاب ہے رد المختار حاشیۃ علی در المختار، اس میں جا کر آپ دیکھیں کہ قد حدثت بعد 480 کہ 480 ہجری کے بعد اس بدعت کا ایجاد کیا گیا۔ احناف کی کتاب، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو صلاۃ الرغائب کی بدعت ہے یہ 480 ہجری کے بعد ایجاد کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ اکرام ہو، ائمہ ہو، فقیہ ہو یا ائمہ محدثین ہو، ان سب کے زمانے میں اس نماز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب خیر القرون میں نیک لوگوں کی کوئی ایسی عبادت ہمیں نہیں ملتی تو ہم ایسی نئی چیزوں کو عمل کر کے کیسے نیک بن جائیں گے؟ نیک بننے کے لیے اتباع ضروری ہے، نیک بننے کے لیے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ بدعت سے کوئی آدمی نیک نہیں ہو سکتا۔